من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی دوسری گھڑی پہلی گھڑی کی نسبت کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ اور اس دعوے کی دلیل الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا اپنی طرف جگہ۔ اور اس دعوے پر جو آگے نصیحت فرمائی دعوے اور دلیل کے بعد، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اگر آپ سے کوئی بھی دین مانگنے والا ہے، دنیا مانگنے والا، کسی بھی طرح کا سائل ہو، اسے جھڑکنا نہیں، اسے خالی نہیں بولنا۔ اب دوسرا دعویٰ دلیل اور اس کے مطابق نصیحت۔ اب یہاں فرمایا کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ بعد والی گھڑی جو ہے پہلے والی گھڑی سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ اسی طرح آخرت کے اندر آپ کی ہر اگلی گھڑی پہلے والی گھڑی سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ کی آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ آخرت دنیا سے بہتر کیسے؟ کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد بنایا، دنیا میں محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے نام پر سر کٹانے والے بھی تھے، تان کرنے والے بھی تھے۔ دنیا میں سر کٹانے والے بھی تھے، سر کٹانے والے بھی ہیں، اور تان کرنے والے بھی تھے، تان کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو محمود بنائے گا، ربک مقام محمودا، اور وہاں تان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سارے حمد بیان کرنے والے، ہر کوئی تعریف ہی کرے گا، ہر کوئی حمد ہی بیان کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کی آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دیا، کہ یہاں تو تان کرنے والے بھی ہیں، تعریف کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہاں سارے کیا ہوں گے؟ تعریف کرنے والے۔ فقط یہی سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور کی شانوں کو دکھانے کے لیے وہاں کا منظر قائم ہوگا۔ جن کو جنت ملے گی وہ حضور کے صدقے سے ملے گی، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی حضور کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ جنہوں نے ان کی عظمتوں کا اعتراف کر دیا اللہ انہیں جنت سے نوازے گا، اور جنہوں نے ان کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کیا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہتے رہے، لیکن حضور کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا، وہ ان کے لیے کسی کام کا نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جو دوسرا دعویٰ ہے اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آخرت کا مطلب یہ ہے حضور آپ کی زندگی کی جو آخری گھڑی ہے وہ زندگی کی جو باقی تمام گھڑیاں ہیں ان سے بہتر ہوگی۔ کیسے بہتر ہوگی؟ سیدنا اسرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، آخری وقت ہے، جان کنی کا عالم ہے، عرض گزار ہوتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے اجازت کے لیے بھیجا ہے، ارشاد فرمائیں۔ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا میری امت کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس گئے، پوچھا مولا محبوب تو یہ سوال کر رہے ہیں، فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو خوشخبری دے دو کہ آپ کا جو امتی اپنی وفات سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔
واپس آئے, آ کر بتایا. حضور نے فرمایا کسی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد میری وفات ہو جائے؟ یہ تو خوشخبری نہ ہوئی. پھر واپس گئے, پھر واپس گئے. فرمایا جاؤ محبوب سے کہو 40 دن, جس نے 40 دن وفات سے پہلے توبہ کر لی میں اسے بخش دوں گا. مانے لگے کسی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے 40 دن پہلے میری وفات ہو جائے. پھر واپس گئے, بات 1 دن تک آئی. پھر واپس گئے, بات جان کو نہیں تک آئی. واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزرائیل جاؤ میرے محبوب سے فرما دو اگر جان کنی سے پہلے توبہ کر لی تو میری رحمت اسے بخش دے گی, اور اگر جان کنی میں ہی چلا گیا توبہ نہ کر سکتا محبوب تیری شفاعت اور تیری سفارش کے ذریعے میں اسے بخش. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. اے محبوب تیری شفاعت جو ہے وہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ بن. سبحان اللہ. تو یہ خوشخبری کب ملی؟ بالکل آخری گھڑی میں. تو فرمایا محبوب تیری زندگی کی یہ جو آخری گھڑی ہے زندگی کی باقی تمام گھڑیوں سے بہتر. سبحان اللہ. اور ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب یہاں آخرت سے مراد خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھڑی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, یعنی محبوب آپ کی امت کی جو آخرت ہے وہ آپ کی امت کی دنیا سے بہتر ہوگی. کیسے بہتر ہوگی؟ علماء نے یہ بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا, لوگ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے. پوچھنے والا ان سے پوچھے گا کہ تم سارے کے سارے اتنے زیادہ لوگ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول اور نبی نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے جی نہیں آئے تھے. انبیاء بھی موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کرے گا ہاں بھائی تم ان کے پاس میری دعوت اور پیغام لے کر نہیں گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے مولا گئے تھے. قومیں آگے سے انکار کر دیں گی. اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا گواہ لے کے آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. وہیں آس پاس میں اور آپ لوگ بھی ہوں گے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والتسلیم کے لوگ موجود ہیں. کیا بات ہے. وہ برملا انبیاء کی گواہی دے دیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سبحان اللہ. تو یہ امت انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ مولا انہوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا تھا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا. اب انبیاء کی جب یہ امت گواہی دے گی تو انبیاء کی نظروں میں یہ امت محبوب بن جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انبیاء کی پسندیدہ بن جائے سبحان گی, اللہ. انبیاء کی قربت میں آ جائے گی. تو پہلے سے بہتر ہوئی کہ نہیں؟ تو اس امت کی جو آخرت ہے وہ دنیا سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی. اور اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی امتی کی جو آخری گھڑی ہے وہ اس کی بقیہ تمام زندگی سے بہتر ہوگی. کیسے بہتر ہوگی؟ آخری گھڑی کیسے بہتر ہوگی؟ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر البیان کے اندر ایک روایت نقل فرمائی. کسی صاحب ولایت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جان کنی کا عالم ہے یہ بڑا سخت ہے, لیکن فرمایا یہ گیا کہ یہ ایسی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالنا, لیکن ہوتا بڑا سخت ہے. تو مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. فرمایا جاؤ سورہ یوسف پڑھو. سورہ یوسف پڑھو گے تمہیں اس مسئلے کا حل نظر آ جائے. یوسف پڑھی نہیں نظر آیا, پھر دوبارہ زیارت ہوئی. فرمایا کیا تم نے یہ مقام نہیں پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا آؤ باہر, اور ادھر جن عورتوں نے اعتراض کیا تھا کہ دیکھیں وہ ان کے حسن کی عاشق ہو گئی ہے,
فریفتہ ہو گئی ہے.